آسان درس قرآن بائے مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ 15 شوال المکرم بمطابق 3 اپریل 2026 ہم اپنے سلسلہ ثانیہ ہفتہ روزہ درس قرآن مجید کے سبق نمبر 18 بقرہ کے، ویسے سبق نمبر 20 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 91 تا 96 میں حاضر ہیں۔ یہود کی تاریخ جو بدعنوانیوں سے، بد اعتقادیوں سے اور جرائم سے بھری ہوئی ہے، اسی کے چند نمونے، اور یقین رکھیے یہ مشت از خروار والی بات ہے کہ ان کی بدماشیوں کا تو پورا ایک بورا بھرا ہوا ہے، اسی میں سے ایک مٹھی قرآن دکھا کر کہہ رہا ہے تم ہو جو دعویٰ کرتے ہو خدا کے محبوب ہونے کا، تم ہو جو دعویٰ کرتے ہو تورات کے ساتھ وابستگی کا، تم ہو جو دعویٰ کرتے ہو کہ اسرائیلی پیغمبروں کی ہم ہر بات مانیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام قرآن پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن خود بھی سچا ہے اور ان یہود کے پاس موجود تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اور الزامی طور پر جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اچھا اگر تم تورات اور سابقہ انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے پہلے تم اپنے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو اگر واقعتاً تم ایماندار ہو تو۔ رب یہود کی برائیوں اور روحانی بیماریوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ایک عنوان کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا ایسے ضدی لوگ ہیں، انہیں جس قدر اسلام کی دعوت دی گئی، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے دیے گئے، بجائے ماننے کے ہٹ دھرمی اور کفر پر بڑھتے گئے۔ ان کی مثال واقعتاً اسی گند کے ڈھیر سی تھی جس پر جس قدر بارش بڑھتی جائے تو اس میں بو بڑھتی جاتی ہے۔ تشریح الفاظ، آمنو بما انزل اللہ، مراد قرآن کریم۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا نام نہیں لیا جائے گا، مصداق وہی ہوں گے۔ مصداق کا تعین کون کرے گا؟ یا تو مصداق کا تعین قرائن سے ہوگا یا رسول پاک سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک وہ یوٹیوبر آیا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ بس یہ مولوی کے اضافے ہیں، ورنہ یہ کس نے کہا کہ معراج پر حضور گئے تھے؟ وہ کہتا ہے قرآن نے تو اتنا کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب عبد سے کون مراد ہے؟ یہ تو مولوی کہتا ہے کہ رسول پاک ہے، اللہ تو نہیں فرماتا۔ بس اتنی بات کر کے وہ بات کو ختم کر دیتا ہے، تشکیک پیدا کر۔ یہ تو مولوی کی بات ہے، براق آئی تھی، کہاں ہے قرآن میں براق کا ذکر؟ اور ادھر کہتا ہے کہ قرآن نے 5 نمازوں کا تو کہیں نہیں کہا، اقام الصلاۃ، صلاۃ مفرد کو کہتے ہیں، صلاۃ مفرد کو کہتے ہیں، اور کہا یہ تو مولوی کہتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن صرف 2 باتیں کرتا ہے، ایک رکوع ایک سجدہ۔ یہ اتحیات تم کہاں سے نکال آئے؟ یہ گویا کہ غلام احمد پرویز کی پھر آگے کاپیاں ہو رہی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر بھی لکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جواب استاد امین صاحب جیسا ہونا چاہیے، استاد امین صاحب جیسا۔ ایک منکر حدیث یہ اسی غلام احمد پرویز کو ماننے والا تھا، تو استاد امین صاحب سے کہنے لگا دیکھیں جی یہ مجھے بے نمازی کہتے ہیں، حالانکہ میں تو نماز کا پابند ہوں،
میں تو نماز کا پابند ہوں۔ پھر اس پر وہ کہنے لگا جی یہ تو مولوی کہتے ہیں کہ نماز یوں پڑھتے ہیں، ورنہ صلاۃ کا تو معنی ہے تحریک صلواتین، اپنی سنین کو حرکت دینا، اور میں تو روزانہ ڈپس لگاتا ہوں۔ استاد صاحب نے پھر ارشاد فرمایا صاحب اکیلے نہ لگایا کریں، جماعت کے ساتھ لگایا کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور آپ اکیلے نہ لگایا کریں ڈپس، بیوی کے ساتھ، آپ جماعت کے ساتھ ڈپس لگایا کریں۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ مولوی کہاں سے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر جی، تو یہاں پر جی قرینہ کیا ہے؟ بما انزل اللہ، خود قرآن قرینہ ہے۔ یہ بات تورات نہیں ہم پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے بما انزل اللہ، بما انزل اللہ۔ اس سے مراد تورات ہی، اس سے مراد قرآن ہی ہے، کیونکہ تورات کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بما انزل اللہ سے مراد جی آمنو بما انزل اللہ، قرآن۔ اس جملہ میں ایک اصول بتلا دیا، ایمان لانے کے لیے اتنا کافی ہے یہ اللہ نے نازل کیا، بنی اسرائیل پر آیا یا بنی اسماعیل پر، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، یہودی قومی تعصب میں بولے ہم صرف تورات پر ایمان رکھیں گے اور ہمارے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس ہم صرف تورات کو مانیں گے۔ جواباً دو باتیں، پہلی وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہود کے انکار اسلام کے عذر یا شبہ پر قرآن نے تین باتیں فرمائیں۔ پہلی، چونکہ قرآن کی حقانیت دلائل سے ثابت ہے لہٰذا اس پر ایمان لازم ہے، جس چیز کی حقانیت ثابت ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اچھا کیسے ثابت ہے قرآن کی حقانیت؟ قرآن کی حقانیت چار طریقوں سے ثابت ہے جی، موٹے موٹے۔ پہلا یہ طریقہ کہ اس کی بشارت پچھلی کتابوں میں تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف داؤدی میں، موسوی میں، ایک بات۔ دوسری بات، اس کو لانے والی ہستی پر کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہو سکا۔ تیسری بات، اس نے جو پیشین گوئیاں دی وہ حرف بحرف ویسے ہوئی۔ مثلا ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، غلبت الروم، حالانکہ تصور نہیں تھا کہ رومی مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوں، یہ تصور نہیں تھا کہ مجوس پر پھر روم چڑھ جائے گا، لیکن ایسا ہوا۔ اور بھی بہت سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی بتائی ہوئی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ حرف بحرف، حرکت بحرکت پوری ہوئی۔ چوتھی بات، مضامین کی عمدگی کو ایک طرف، قرآن پاک جو پچھلے قصے بیان کرتا ہے ان کے انکار کی جرت نہیں ہو سکی یہود سے، نصارہ سے۔ مثلا قرآن پاک بیان کرتا ہے حابیل اور قابیل کا قصہ، بنی اسرائیل کی تاریخی باتیں بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف بیان کرتا ہے۔ اور بھی ایک پانچویں بات وہ ہے کہ قرآن پاک چیلنج کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تمہیں شبہ ہے تو اس کی نظیر لاؤ۔ تو اس لحاظ سے حقانیت ثابت ہے، ایمان لانا لازم ہے، چاہے یہ لانے والی کوئی ہستی بھی ہو۔ ابھی حضور پاک کی ذات کی طرف نہیں جا رہے، تو تمہیں اس سے کیا، وہ اسرائیلی ہیں یا اسماعیلی ہیں، تمہیں ایمان لانا لازم ہے۔ او بھائی آواز نہیں آئے گی، او بچوں بس۔ نمبر 2، تورات سے قرآن کا تعلق منافات و مخالفت والا نہیں۔ اگر تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ قرآن کو ہم نے مانا تو تورات مٹ جائے گی، ارے اللہ کے بندے، تورات کا نام قرآن کی وجہ سے تو زندہ ہے، قرآن ہی تو تورات کے مضامین کا محافظ، نگران اور مہیمن ہے، بلکہ اتحاد و تصدیق والا ہے، اس لیے قرآن کا انکار تورات کا بھی انکار ہوگا۔ نمبر 3،
تم جو بار بار نؤمن بما انزلا کہتے ہو اور کبھی کہتے ہو قلوبنا غلف، یہ قلوبنا ہے جی، یہاں پر نون الف نا ہے، ہمارے دل غلافوں میں، اور تورات اور شریعت موسوی کی بات کرتے ہو، یہ محض دھوکہ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے تم نے خواہش پرستی پر تورات کا لیبل لگا رکھا ہے۔ اگر تمہیں صرف قرآن سے اختلاف ہوتا اور تورات پر صدق دل سے ایمان ہوتا تو تم اپنے انبیاء کو قتل کیوں کرتے؟ اللہ کی قسم یہ ایسی بات ہے جس کے سامنے یہ جملہ ہے نا، پسینے چھوٹ گئے، یہ پسینے چھوٹ جانا بھی معمولی بات تھا۔ یہودیوں کا وہ کانا ہو یا ان کے دیگر جو ربی تھے، ان کو موت آ گئی اس بات پر، نہ وہ بول سکتے تھے، نہ اس کا جواب دے سکتے تھے، نہ پھر سامنا کر سکتے تھے۔ معلوم ہوا تمہیں کسی نبی کے اسرائیلی یا اسماعیلی ہونے سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ حقیقت میں تم خواہش پرست ہو، لہذا جو حکم تمہاری خواہش اور جذبات زدہ عقل سے ٹکرائے اس کا انکار کر دیتے ہو۔ فائدہ، یہ الزامی جواب انتہائی متاثر کن اور جھنجھوڑنے والا ہے۔ نہ بنی اسرائیل کے پاس اس کا کوئی عذر تھا، نہ انکار کی گنجائش اور تعویل کا موقع۔ پھر اگرچہ مدینہ میں موجود یہودی قاتلین انبیاء نہ تھے بلکہ ان کے آباء و اجداد تھے، مگر یہ اپنے ان آباء پر فخر کرتے اور ان کا مشن آگے بڑھانے پر قسمیں کھاتے، اس لیے انہیں بھی اپنے بڑوں کا شریک جرم قرار دیا گیا۔ نیز یہود مدینہ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش و کوشش میں لگے رہے۔ خیبر میں زہر دینا اسی سلسلے کی کڑی تھی، اس لیے ان کو قاتلین انبیاء شمار کیا گیا۔ ایک یہاں چھوٹی سی اور بات کرتا چلوں، آج کل کئی نوجوان ہیں فتنے میں ہیں، سیدھی سی ایک بات کہتا چلوں، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کرے اس ایران کو مزید جوش آئے اور مزید میزائل مارے، اللہ کرے ایران کے ذریعے اللہ امریکہ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ کوئی کہتا رہے خامنائی کوثر ہے، اس کا دشمن ابتر ہے۔ او بھائی میں تو کوثر ابو بکر کو بھی نہ کہوں، یہ تو رسول پاک کے لیے ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کسی چیز میں اتنا بڑھ جانا یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ اور باطل کے ساتھ کسی کا ٹکرانا یہ حق ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ حق ہونے کے لیے اس کا حق ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ یہودی اور نصرانی آپس میں ٹکرائے تو ان میں سے کون حق ہے جی؟ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا تو ہٹلر حق ہو گیا پروفیسر صاحب کوئی؟ یہ سیدھی سی بات ہے۔ جذبات میں ہمارے نوجوان بہہ جاتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں جی اکیلا ہے جو امریکہ سے ٹکرایا۔ بھائی صدام بھی اکیلا ٹکرایا تھا، فلسطینی بھی اکیلے ٹکرا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اکیلے ٹکرائے، جی ہاں، 3 باتیں پیش کی ایران نے، ان 3 میں بھی غزہ نہیں تھا، پھر 6 باتیں پیش کی، ان میں بھی غزہ نہیں تھا، صلح کے لیے 15 شرطیں پیش کی، ان میں بھی غزہ نہیں ہے، پھر لڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں لڑ رہا ہے، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کرے اسی کے میزائلوں کے ساتھ اللہ اسرائیل کا ستیہ ناش کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کے سامنے وہ کلپ ہوگا جب صدر مرسی نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان و علی کے پیروکار ہیں، اس کے جواب میں کہنے والے نے کہا تھا جلد اس کی سزا بھگتے گا مرسی۔ اچھا، اگر کوئی امریکہ، اور میں نے آج دعا کرائی ہے اللہ کرے جیسے اس وقت ایران امریکہ اور اسرائیل کے مخالف ہے، خدا کرے تا قیامت مخالف رہے۔ عراق کے موقع پر تو یہ ان کے ساتھ شریک تھے، شام کے موقع پر روس کو انہوں نے اڈے دیے، حوثیوں کے موقع پر انہوں نے جو کیا کسی سے مخفی نہیں ہے، تو ایسی باتیں کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ آخری بات، یہاں پر قرآن نے ان کو قاتلین قرار دیا، یہاں پر قرآن نے ان کو قاتلین قرار دیا، حالانکہ یہ تھے نہیں۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں، بعض رافضی ہیں نا، جب ان سے بات کی جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، مثلا قرآن کے بارے میں کہ اس کے جمع کرنے والے شراب خور ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے، خمینی صاحب کا یہی عقیدہ ہے، تو آپ پھر کہہ دیں نا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے مشن کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہی بات سمجھائی ہے، جو قاتلین انبیاء تھے، تم اگر ان کو اپنا رہنما مانتے ہو تو تم بھی قاتلی ہو، تم بھی قاتلی ہو۔ تو خیر جی، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل و معجزات لے کر آئے، مگر تم نے ان کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری خواہش اور اصرار پر حضرت موسیٰ طور پر تورات لینے گئے، اور تم ایک شعبدہ باز سامری کے ہاتھوں کھلونا بن کر بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ یہودی کہتے تھے ہم پر تورات نازل ہوئی، ہم نے اسے دل و جان سے تسلیم کیا، نہ ہم پر قرآن نازل ہوا نہ ہی اس پر ایمان لانا لازم ہے، بس تمہاری توحید پرستی اور تورات پر عمل بس ہماری توحید پرستی اور تورات پر عمل ہی جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ جواباً قرآن نے فرمایا تمہارا مسئلہ نہ عربی اور عبرانی سے ہے، نہ اسرائیلی اور اسماعیلی پیغمبر ہے، نہ تورات و قرآن، بس تم صرف خواہش پرست لوگ ہو، اور تم توحید پرست کب سے ہو گئے؟ ذرا اپنی قومی تاریخ پر نظر ڈالو، جب تمہارے مطالبے پر حضرت موسیٰ طور پر تورات لینے گئے تو تم سامری کی سونامی میں ایسے بہے کے سونے کے تیار کردہ بچڑے کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ اپنے پیغمبر کی چند روزہ غیر موجودگی میں تم کھلم کھلا شرک کرنے لگے۔ اس وقت نہ حضرت ہارون کی نصیحت اور واعظ کو سمجھا، نہ ہی حضرت موسیٰ کے معجزات اور تعلیمات شرک سے رکاوٹ بنے۔ ارے عقل کے اندھو، کس بنیاد پر تم ان کو موحد کہہ کر انہی کے مشن کو بڑھانے کی قسمیں کھاتے ہو؟ فائدہ، سونے کا بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کرنے والا شخص موسیٰ بن ظفر سامری، یہ قبیلہ بنو سامرہ کا تھا۔ قبیلہ بنو سامرہ کا، یہ ویسے خاندان بنی اسرائیل کا تھا، اس کی آگے شاخ تھی بنو سامرہ، یہ اسی سے تعلق رکھنے والا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے خواہش پرست، ارے خواہش پرستی، یہ بھی ٹھیک ہے، خواہش پرستی پر مذہبی لبادہ اوڑھنے والے یہودیوں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا کہ ہم نے تم کو جو احکام، ہدایات اور دین دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور ہمارے ہر حکم کو توجہ اور اطاعت کے جذبے سے سنو۔ یہودی اپنی زبانوں سے کہنے لگے ہم نے حکم الہی سن لیا، اور دل میں کہنے لگے مانیں گے نہیں، یعنی ہر حکم کو ماننے والی بات غلط ہے، جو ہمارے عقل اور مفادات کے مطابق ہوگا مانیں گے، باقیوں کا انکار کریں گے یا باطل تعویلات اور تاخیری حربے کریں گے۔ اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلائی گئی۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے زبان سے سمعنا تو کہہ دیا، مگر دل میں عمل کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے توفیق الہی کیسے میسر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ بہت بری باتیں ہیں جن کا تمہیں ایمان حکم دیتا ہے اگر واقعاتاً تم مومن ہو۔ یہ بنی اسرائیل پر حجت الزامی ہے، الزامی جواب کہ ایک طرف تم ایمان کے دعوے دار، دوسری طرف جھوٹ، دھوکہ، تورات میں تحریف، قتل انبیاء، اللہ سے وعدے کر کے مکر جانا، ہفتہ کے دن منع کرنے کے باوجود مچھلی کا شکار کرنا، بچڑے کی عبادت کرنا،
रिश्वत लेना, अपनी कौम को बाहमी जंग से जिला वतन और कैदी बनाना, फरमान मूसवी को मजाक करार देकर तौहीन करना, अहकाम इलाही में ताखीरी हरबे इख्तियार करना, हुक्म जिहाद का इनकार करते हुए अंत व रब्बुक फकातिला, ये नून नहीं है जी, इन्ना हा होना काइदून, मूसा अपने रब को लेकर जा, दोनों जाकर लड़ाई करो, हम यहाँ तशरीफ फरमा है, जब जीत जाओ तो हमें बताना, हम तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंबिया को अपने पेशवा जी, कातिलीन अंबिया को अपना पेशवा मानते हुए उन पर फख्र करना, सूदखोरी, कौमी असबियत वगैरह वगैरह। अब जरा गौर करें, अगर इन सब खराबियों और नाफरमानियों के बावजूद भी तुम्हारा ईमान बाकी है तो फिर तुम्हारा ये ईमान तुम्हें है जी, खैर व भलाई के बजाय शर और बुराई का रास्ता दिखला रहा है। इसका मजीद मतलब आगे आ रहा है जी। ये ऐसे है जैसे कोई शरारती बच्चा हो ना और वो कहे जी मैं तो उस्ताद की हर बात को फॉलो करता हूँ, फिर उसे कहा जाएगा अच्छा ये सबक भी जनाब को उस्ताद ने पढ़ाया, हालांकि ये सबक उस्ताद का नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये बातें तौरात और ईमान की नहीं, तुम जो कहते हो इनके बावजूद हम मोमिन हैं, तो ये भी तुम्हें ईमान सिखाता है। अगर ऐसा है तो बहुत बुरी बातें तुम्हें सिखाता है। तशरीह अल्फाज, अखज़ना मीसाक़कुम, बनी इसराइल की बागियाना तबीयत और अहमकाना मिजाज के पेश नज़र तौरात के अहकाम की ताकीद के लिए दोबारा कौल करार और अहद पैमा लिया गया। इस मौका पर जब ये हीले बहाने करते हुए बोले कि हम आसान शरीयत चाहते थे, ये तो मुश्किल है, हमसे इस पर अमल ना होगा, उस वक्त उन पर तूर पहाड़ उठाकर उन्हें ज़बरदस्ती मनवाया गया। इस वाक़े की तफसील बकरा की आयत नंबर 63-64 में गुजर चुकी, और ये वाक़या ला इकराह फिद्दीन के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये तूर का उनके सरों पर उठाना पहले से वादे की तकमील और ईमान पर अमल के लिए है, कबूल दीन पर मजबूर नहीं किया जा रहा। उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, ये इस्तिआरा है, तुम्हारे दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिलाई गई, ये इस्तिआरा है जो शदीद मोहब्बत या नफरत के लिए अरबी में बोला जाता है। जब किसी से शदीद मोहब्बत हो तो कहते हैं उसकी मोहब्बत तुझे पिला दी गई, शदीद नफरत हो तो उसकी नफरत तुझे पिला दी गई। और ये बछड़े की मोहब्बत क्यों ऐसी समा गई, इसकी तफसील बकरा की आयत नंबर 51-54 में गुजर चुकी। बाज मर्तबा गुनाह दिल तक सिरायत कर जाता है, फिर खुदा का हुक्म और नबी की तबलीग भी कारगर नहीं रहती। जैसे आज अंग्रेजी तहजीब, अकल परस्ती और उलमा दुश्मनी हमारे दिलों में सरायत कर चुकी है। अवाम को आप देख ले तो 70% अवाम ऐसी है जो नमाज तो पढ़ना चाहती है, कुरान पढ़ना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं पढ़ेंगे अपने तरीके पर। भाई मौलवी कहाँ कहता है मेरा तरीका, मौलवी भी तो तुम्हें रसूलुल्लाह का तरीका बताता है। समेना व असैना, अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक यहूद ने जुबान से असैना नहीं कहा, अलबत्ता उनकी बेतवज्गी की हालत से असैना समझा जा रहा है। वैसे अगर इन बदमाशों की नाफरमानियों को पेश नज़र रखा जाए तो ये भी आयन मुमकिन है जुबान से असैना का लफ्ज़ कह दिया हो। कुछ कुछ ढीठ बाल होंदे ना, उन्हें कने मुमकिन होंदे इमें हौले हौले मुँह बुड़क दे रहे वेंदे, तो ये यहूद की आदत थी, ये ऐसे अपने मुंह ही मुंह में बकवासात करते रहते थे। बिसमा यअमुरुकुम ईमानुकुम, यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, इमें करी से ये बनी इसराइल पर खुदा ताला का तंज है। जैसे किसी शरारती बच्चे से कहा जाए अच्छा जनाब आपको उस्ताद ने यही सबक दिया, फायदा। सही ईमान इंसान को हर हाल में खैर और तकवा पर आमादा करता है, और गलत नजरियात, अकल परस्ती, बुराई का रास्ता दिखाते हैं। और ये भी याद रहे जब तक इंसान, ये जब तक है जी, इंसान की अमली जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए, सिर्फ जुबानी दावे का कोई एतबार नहीं। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि
تمہارے بقول اگر آخرت کا گھر دوسروں کو چھوڑ کر تنہا تمہارے لیے ہے تو تم اس اذیت ناک زندگی کے بجائے موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ تمام تر بداعمالیوں اور بد اعتقادیوں کے باوجود یہود کا دعویٰ تھا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا۔ جواباً قرآن نے بار بار سمجھایا دیکھو بخشش اور اخروی کامیابی کا تعلق محض خوش فہمی، خاندانی تعلق یا کسی مذہب کا لیبل لگانے سے نہیں بلکہ صحیح عقائد، نظریات اور ان پر عمل کرنے سے ہے۔ مگر یہود اپنی ضد پر اڑے رہے اور بولے جنت صرف اولاد یعقوب کی ہے، ہم جو بھی کر لیں ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جواباً قرآن نے دعوت مباہلہ دیتے ہوئے فرمایا جب آخرت کی نعمتیں اور جنت صرف تمہاری منتظر ہیں تو پھر آخرت کے مقابل دنیا کی ذلت آمیز مشقت والی زندگی جینے کے بجائے آخرت میں چلو، اور کیونکہ آخرت میں پہنچنے کا ذریعہ صرف موت ہے لہذا موت کی تمنا کرو۔ فائدہ: عام طور پر حق و باطل کا فیصلہ ڈیبیٹ، مباحثہ اور مناظرہ سے ہوتا ہے، لیکن جب نظر و فکر اور دلائل کے تمام مراحل ختم ہونے پر بھی مقابل اپنی ضد پر قائم رہے تو مباہلہ کیا جاتا ہے کہ سب مل کر حق کے اظہار، باطل کی حق کے اظہار اور حق کے غلبے اور باطل کی بربادی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ ایسا ایک مباہلہ نصارائے نجران سے بھی طے ہوا تھا، مگر یہ خیر بعد میں ہوا 9 ہجری میں، مگر انہوں نے صلح کر کے اپنی جان چھڑائی جس کا تذکرہ آل عمران میں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین میں آئے گا۔ یہاں یہود سے صرف اتنا مطالبہ تھا کہ موت کی تمنا کرو، اسی وقت سچ جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر یہود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین نہ ہوتا تو نفرت اور دشمنی کے جوش میں ایک بار ضرور کہہ دیتے کہ ربا ہمیں موت دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہودی ایک بار بھی اپنے لیے موت کی دعا کرتے تو سارے مر جاتے۔ فائدہ: یہ چیلنج ہر زمانے کے یہود کے لیے نہیں، آج کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے دیکھو جی میں دعا کرتا ہوں میں مرتا ہوں کہ نہیں، یہ تمہارے لیے ہے نہیں، یہ صرف مدینہ کے قرب جوار میں آباد یہود کے لیے تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اسلام سے بخوبی واقف تھے۔ سوال: مسلمانوں کا عقیدہ بھی تو یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور اسلام کے دنیا پر آنے کے بعد نجات کا راستہ صرف اسلام ہے اور اب صرف مسلمان ہی جنت میں داخل ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو اب اس پر بھی تو یہ سوال ہوگا کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں اللہ کے ہاں؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ مسلمان اس وقت دنیا میں مظلوم بھی ہے، قتل قید اور ظلم کا شکار، تو مسلمان موت کی تمنا کر کے جنت کیوں نہیں جاتا؟ جیسے یہود کے بارے میں کہا گیا یہی سوال مسلمانوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ جناب اسلام خاندانی اور نسلی تقدس کا ہرگز قائل نہیں، بلکہ ہم تو نجات کو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر بھی نہیں سمجھتے۔ گویا مسلمان یہ نہیں کہتے گناہ کرتے رہو، اہل حق کا قتل کرتے رہو، قرآن کی تعریف، شرک، احکام الہی سے بغاوت، سود خوری، رشوت، توہین انبیاء کرتے رہو پھر بھی جنت کے حقدار ہو۔ ہم تو کہتے ہیں جو یہ کام کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کے لیے جہنم پکی ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جنت کو کبھی خاندانی میراث نہیں کہا، اسلام میں نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ مسلمان تو عمل کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے کیا خبر حشر میں میرے یہ اعمال قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، مسلمان ہر گھڑی امید و خوف میں رہتے ہوئے استغفار میں مشغول رہتا ہے۔ اسلام نسلی تقدس اور جبری شفاعت کو مٹانے والا، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حضور پاک ہمارے حق میں ایسی شفاعت کریں گے کہ جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا، یہ کس نے کہا؟ شفاعت کے لیے بھی کوئی منہ بنانا ہوگا تو اس پر پھر شفاعت ہوگی۔ مسلمان اطاعت و عبادت کے باوجود فضل خدا بندی کا منتظر رہتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل خراب نکلے اس کا نسب اسے آگے نہ لائے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ایک بات، کیا انسان
زندگی سے محبت کرے یہ غلط بات ہے؟ نہیں جی، زندگی سے محبت ہونا ایک فطری بات ہے اور موت سے وحشت ایک فطری بات ہے، لیکن زندگی سے ایسی محبت کرنا کہ آخرت کو ہی بھلا دینا یہ بات غلط ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا غلط ہے، اور یہود میں یہی بات تھی۔ ویسے مقصود بالذات انہوں نے بنا لیا تھا۔ اب اگلی ایک بات آ گئی کہ موت کی تمنا کا شرعی حکم کیا ہے جی؟ بلا وجہ موت کی تمنا کرنا یا دنیاوی مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے، کیونکہ زندگی کے لمبے ہونے سے اعمال صالحہ اور توبہ کی توفیق ملتی ہے جو کہ نعمت الہی ہے۔ البتہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں یا گناہوں میں مبتلا ہونے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ شہادت کی موت وہ تو محبوب اور مطلوب ہے، خود جناب رسول پاک نے شہادت کی دعا فرمائی، اور سنگین حالات جب ہوں اس وقت کے لیے اسلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وامتنی ما کانت الوفات خیر لی۔ اللہ اگر زندگی خیر والی ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت خیر والی ہو تو مجھے سنبھال لے۔ باقی کیا اس دعا کی وجہ سے وقت سے پہلے موت آ جائے گی؟ نہیں آئے گی جی، وہ اٹل بات ہے۔ میں شہادت کی دعا کرنے پر شہادت کا بدلہ تو پا سکتا ہوں، لیکن کیا وقت سے پہلے اگر ابھی میرا وقت نہیں تو کیا شہادت آئے گی؟ نہیں۔ اور اگر شہادت میرا نصیب نہیں، میں نے بستر پر مرنا ہے، تو کیا مجھے شہادت ملے گی؟ نہیں۔ البتہ اگر میں شہادت کی جستجو کرتا رہا، چاہے پھر بستر پر بھی مرا، قیامت کے دن بدلہ شہداء والا ملے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور لیکن یہود ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو زندگی کے معاملہ میں سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ یہود میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کاش 1000 برس تک جیتا رہے، حالانکہ اگر وہ اتنی لمبی زندگی بھی پالے تو بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی ابدی صداقت کا حیرت انگیز مشاہدہ ہے۔ آج میڈیکل کی دنیا میں انسانی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ادویات تیار ہو رہی ہیں، اس میں پیش یہودی ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں۔ وہ کون ہے رضوان بھائی؟ وہ ایپسیٹن کون ہے؟ ایفٹن جو ہے، یہ جو تھا یہ تحقیق تو کب کی تھی؟ یہودی کہتے تھے اگر بچوں کا خون پیا جائے، ان کا نظریہ تھا اس سے زندگی بڑھ جاتی ہے، یہ نظریہ تھا پروفیسر صاحب۔ اس کے لیے انہوں نے فلسطینیوں کے حمل ذائع کرائے، ان کو ابال کر انہوں نے کھایا اور پیا۔ یہ ایک بات تھی، لیکن اتنا نہیں کبھی تھا کہ باقاعدہ ایسا جزیرہ ہوگا جہاں پر ایسے کیا جائے گا۔ الامان والحفیظ یہ دعویٰ کرتے ہیں انسانی حقوق کا۔ یہ گدھے کے بچے جن کا حال یہ ہے، ابھی ویسے تو امریکہ دعویٰ کرتا ہے، کہیں پر کچھ ہو امریکہ کہتا ہے میں آؤں گا اس کی مدد کے لیے۔ اب یہ حال ہے کہ اسرائیل نے ادھر قانون پاس کیا کہ جتنے بھی فلسطینی قیدی ہیں ان کو ہم قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ امریکہ تو نہیں بولا ہے، امریکہ بھی نہیں بولا ہے، ہمارے حکمران بھی نہیں بولے ہیں، ایران بھی نہیں بولا ہے۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں بولے، کیوں گنگے ہو گئے؟ تمہارے بول سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے ہاں نام تو لکھا جائے گا نا۔ اس بڑھیا کو پتا تھا میں یوسف کو خرید نہیں سکتی علیہ السلام کو، لیکن اس نے کہا آؤں گی تو صحیح۔ حضور پاک نے فرمایا زبان سے کہو، گنگے تو نہیں ہو، حق بات کہو تو صحیح، جتنی تمہاری بساط ہے۔
اس کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ تمہارے کہنے سے وہ کام رک جائے گا یا نہیں. الامان والحفیظ. بہرحال جی تشریح الفاظ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ جملہ اگرچہ مدینہ کے مضافاتی یہود کے حق میں پیشین گوئی تھی، لیکن تا قیامت یہودی موت سے بھاگتے ہی رہیں گے. علیم بالظالمین، اس میں یہود کو تنبیہ کی گئی وہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، نہ وہ خدا کے محبوب ہیں، نہ ہی توحید پرست، خالصتاً عقل پرست، مفاد پرست لوگ ہیں. ان کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ آخرت میں گرفتار عذاب ہوں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک تو آخرت کے قائل ہی نہیں، ان کا لمبی زندگی پر حرص کرنا عقل کے نزدیک درست اقدام ہے کہ وہ آشنا ہی دنیاوی لذت کے ہیں اور طلبگار بھی اسی کے. مگر یہودی جو خود کو مذہبی لبادے میں لپیٹے ہوئے نحن ابناء اللہ و احباؤہ کے نعرے لگاتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا کے راگ الاپتے ہیں، ان کا دنیاوی زندگی پر اتنا حریص ہونا واضح دلیل ہے کہ وہ خود کو مجرم سمجھتے ہیں. لو یعمر الف سنہ، زندگی سے محبت طبعی چیز ہے، مگر اسے مقصود بھی ذات بنا لینا اور رسوا کن زندگی کو بھی موت پر ترجیح دینا یہ یہودی کا خاصہ ہے. اور اس کی وجہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش. وما ہوا بمزحزحہ، ارے عقل کے اندھو، اگر بالفرض والمحال تمہیں 1000 سال، میں کہتا ہوں 10,000 کروڑ سال بھی اگر زندگی میسر آئے، انجام تو پھر بھی موت ہے. حیرت ہے عذاب سے بچنے کی فکر کرتے ہوئے ایمان لا کر عمل صالح کیوں نہیں کرتے؟ کیا ابلیس کو 1000 برس کی زندگی جہنم کے عذاب سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں. موت سے نفرت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. یہ آدھی بات ہے کہ موت سے بچ نہیں سکو گے، پوری بات آگے ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ لازماً تم سے ملنے والی ہے، یعنی موت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. حضرت علی المرتضی فرمایا کرتے تھے موت سے فوت کی کوئی صورت نہیں. موت سے آدمی بچ سکے، لا فوت من الموت فرمایا کرتے تھے، لا فوت من الموت. پھر تم ایسی ہستی کی طرف پیش کیے جاؤ گے جو ہر چھپی ظاہر کو جاننے والا ہے، پس وہ تمہیں تمہارے سارے کاموں کی خبر دے گا. بصیر بما تعملون، یہ عقیدہ انسان میں عمل صالح، یہ ہے نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیمرے کی نظر میں ہوں، استحضار الہی. یہ عقیدہ انسان میں عمل صالح کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرتا ہے. انسان معصیت کی طرف اس وقت قدم اٹھاتا ہے جب ذہن سے حاضر ناظر حاکم مطلق کا تصور ختم ہو جائے یا دھندلا پڑ جائے. یہ جو چور ڈاکو ہوتے ہیں نا جی، کسی عمارت میں داخل ہونے کے لیے پہلے کچھ پتھر مارا، آواز تو نہیں آئی، اگر آواز آئی تو پھر ایک طرف ہو گئے. تو یقین جانیے جب تک یہ تصور ہو نا کوئی جاگ رہا ہے تب تک چوری نہیں کی جاتی. خیر اب تو یہ بھی جا رہا ہے، اب تو یہ بھی جا رہا ہے، اتنی نظام ہمارا بگڑ گیا. اس لیے قرآن بار بار اللہ کی ہما دانی، ہما توانی اور ہما بینی یعنی قدرت، ہر چیز کے دیکھنے اور جاننے کا تذکرہ کرتا ہے، اور انہی صفات کا استحضار ہی انسان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے اکثیر نسخہ ہے. خلاصہ آیت نمبر 91. یہود کو جب دعوت اسلام دی گئی تو کہنے لگے ہم پر تورات نازل ہوئی، ہم اسے مانیں گے، نہ قرآن ہم پر نازل ہوا نہ ہم اس کا اتباع کریں گے. جواباً ارشاد الہی ہوا قرآن کی حقانیت بھی دلائل سے ثابت اور یہ تورات کے منافی نہیں، نیز تم تورات کے بھی ماننے والے نہیں ہو. اگر تمہیں تورات پر یقین ہوتا تو قاتلین انبیاء کیوں ہوتے. آیت نمبر 92. یہود کو جو الزامی جواب دیا کہ تم تورات کے ماننے والے نہیں، اسی کی وضاحت ذرا اپنی قومی تاریخ کو ملاحظہ کرو. تمہارے بڑوں نے تو گوشالہ پرستی کی اور اس بچڑے کو خدا کا رتبہ دیا. حضرت ہارون کے سمجھانے کے باوجود بھی سامری کی سونامی میں بہ گئے. کس منہ سے توحید کا دعویٰ کرتے ہو. آیت نمبر 93. ارے نالائکو قلوبنا غلف کے دعوے دارو، تمہارا تو یہ حال ہے، تمہارے سروں پر اللہ نے تورات کو اٹھایا، بادل ناخواستہ نہ
چاہتے ہوئے تم نے زبان سے اقرار کیا، عملی طور پر تم منکر رہے، بلکہ کچھ نے تو زبان سے بھی کہہ دیا عصینا، اور اس کی وجہ بچڑے کی محبت پیوست کر گئی تھی، تمہارے اندر پیوست ہو گئی تھی۔ تم نے حق کو جاننے کے باوجود انکار کیا یا کم از کم تاخیری حربے کرتے رہے۔ اب اس قدر بد اعتقادی اور بد عملی کے باوجود تمہیں مومن سمجھنے کا مطلب یہ ہوگا، تمہیں ایمان یہ باتیں بتاتا ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 94 تا 96، یہود کو دعوت مباہلہ اور نسلی تقدیس کی نفی کے علاوہ 7 باتوں کا بیان۔ نمبر 1، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر بطور پیشین گوئی کے بتایا ایسا ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ وہ بد اعتقاد بد عمل ہے۔ نمبر 3، یہ ظالمین ہیں۔ نمبر 4، یہود زندگی پر مشرکین سے بھی زیادہ حریص۔ نمبر 5، یہ ہزاروں سال جینے کی خواہش کرتے ہیں، اور آج یورپ میں جو محنتیں ہو رہی ہیں عمر بڑھانے کی، ان میں پیش یہود۔ نمبر 6، وما ہوا بمزحزحہ، کبھی بچ نہ سکیں گے۔ نمبر 7، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کی صفت ہمہ بینی۔ اللہ پاک ہمیں یہود کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلالک وجهك وعظيم سلطانك، یا رب لك الحمد ينبغي لجلال وجهك وعظيم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ ہاں دیتے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔